السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راحیلہ فردوس اور پروگرام ہے بات سے بات راحیلہ کے ساتھ، اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے پیغام قرآن۔ سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ہدایت کے ثبوت پیش کرنے کے لیے اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے نازل ہوا۔ بس جو شخص ماہ رمضان کا ادراک کرے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کہ خصوصی گفتگو فرمانے کے لیے ہمیں دعوت دی ہے ہم نے علامہ مقصود قادری صاحب کو، اور میں چاہوں گی کہ وہ آج کے اس موضوع کو رمضان المبارک کے ساتھ کس طرح سے ایک کنیکشن کے طور پر پیش کریں گے۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ پیغام قرآن خصوصی طور پر رمضان میں ہمارے لیے کس طرح اہمیت کا حامل ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ تو میں یہ کہتی ہوں علامہ صاحب کہ جو پیغام قرآن ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا نزول ماہ رمضان میں ہوا، اور نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کا بلکہ اور بھی تمام ہی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا نزول جو ہے اسی ماہ میں ہوا ہے، تو قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے رمضان میں خاص طور پر کیا پیغام لے کر آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، جیسا کہ آپ نے آیت شریف تلاوت فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو رمضان المبارک ہی میں قرآن کا نزول ہوا، اور یہ بات ایک تسلیم شدہ ہے کہ کلام ربانی کو روزے کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تو پہلے 30 راتیں انہوں نے عبادت کی، روزہ رکھا، مجاہدہ کیا، پھر 10 راتیں اور اس میں اضافہ ہوا، تو 40 دن کی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد پھر اللہ نے اپنا ان کو کتاب عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کی گئی۔ تو اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کا نزول شروع ہوا، اور اس کا نزول لیلۃ القدر میں شروع ہوا۔ ماشاءاللہ۔ تو قرآن پاک کا اور روزے کا اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی طبیعت اس ماہ میں قرآن کی طرف زیادہ رغبت حاصل کرتی ہے۔ جی، اس ماہ مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر قرآن کی تلاوت کی مجلسیں منعقد کی جا رہی ہیں، قرآن سننے سنانے کا شبینے منعقد کیے جا رہے ہیں، قیام اللیل اور صلاۃ التراویح اور صلاۃ التہجد، تو اس میں اضافی طور پہ قرآن کی سماعت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن جس طرح آج لیزر ٹیکنالوجی جو ہے وہ لیزر کے ذریعے سے بہت سارے امراض کا علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح جب قرآن پڑھا جاتا ہے یا قرآن شریف سنا جاتا ہے تو اس سے ہمارے جو روحانی امراض ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے ہاں رمضان میں جو قرآن کا نزول ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی گھروں میں اس کی ایک برکت ہوتی ہے، اور صبح سے شام تک جو ہے وہ ہم کہتے ہیں دن میں ہمارے معمولات میں عام طور پہ اتنا زیادہ نہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم تلاوت قرآن کر سکیں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ رمضان اور امن و سلامتی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے کہ رمضان المبارک مہینہ ایسا ہے کہ یہ پیغام ہی سلامتی کا لے کر آتا ہے، یہ مہینہ ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ،
کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، اور جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. یعنی ماحول اتنا سازگار بنا دیا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو سچے دل کے ساتھ ہدایت کا طلبگار ہے، معافی اور مغفرت کا طلبگار ہے، تو یہ مہینہ سراپا رحمت اس کے لیے. اسی لیے آپ نے فرمایا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. یہ ایسا مہینہ ہے، اس کے پہلے 10 دن پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ ایک چیز ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی عمومی طور پہ جو ہے وہ ہم رمضان میں باقی سب عبادات تو کرتے ہی ہیں، لیکن انسانیت کی خدمت کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان دنوں میں چاہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کر سکیں، اور فلاحی اداروں میں بھی بہت زیادہ جا کے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جہاں غریب گھروں میں کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کے یہاں راشن ڈلوا دیا جائے یا عید کے جوڑے بنا دیے جائیں. مطلب کوئی نہ کوئی ایسا حوالہ بن جاتا ہے. انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ہے عمومی طور پر جو دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک رمضان کا بہت بڑا فیض ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ رمضان کے ثمرات میں سے یہ ایک بہت بڑا ثمر ہے، اس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اس کے فیضان میں سے ایک بہت بڑا فیض ہے کہ انسان کے اندر خود بخود جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں. اور اگر ہم غور کریں تو رمضان المبارک کے سارے فوائد کو اگر میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہمیں خالق اور مخلوق سے جوڑنے کے لیے آتا ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، ایک دوسرے کا قرب. کہ اس مہینے میں ایک تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہم نے اپنے خالق کو راضی کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم نے عبادت کرنی ہے. اور دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مخلوق ارد گرد ہمارے لوگ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اور اس خالق کو اگر راضی کرنا ہے تو اس مخلوق کی خدمت کرنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُ لِعَيَالِهِ. آپ نے فرمایا اور اللہ کے زیادہ قریب، اللہ کو زیادہ پیارا وہ ہے جو اس مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب انسان روزہ رکھتا ہے، وہ بھوک پیاس خود برداشت کرتا ہے تو احساس پیدا ہوتا ہے. اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اس ماہ میں نیکیوں کا اجر بھی زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے. تو لامحالہ طور پہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر آپ اس کو معاشی طور پہ یوں سمجھیں کہ ہم جو 3 meals a day کر رہے تھے، 3 دفعہ کھانا ہو رہا تھا، ناشتہ ہے اور پھر دوپہر کا کھانا ہے، پھر رات کا کھانا ہے. تو اصل میں اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک وقت کا کھانا ہی چھوڑ رہے ہیں. اب آپ نے 2 کھانے ہیں تو ایک کھانا آپ کا بچ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی احساس ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہیں. تو آپ کے اندر قناعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور قرآن میں اللہ ایمان والوں کی یہ شان بیان کرتا ہے، بالخصوص جو مدینہ کے انصار لوگ تھے ان کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیا کرتے تھے. وہ دوسرے کی پیاس پر اپنی پیاس کو ترجیح دیتے ہیں. تم پانی پی لو، میں پیاسا رہ لوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے ہمارے ہاں پاکستان میں، تو کیونکہ ایک خاندانی نظام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مل کے جو ہے رہنے کا بہت زیادہ ایک سلسلہ ہے، جس کو کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے پاکستانی کلچر کا حصہ ہے. ہم یہاں پر امریکہ میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے اتنا ملنے کا موقع نہیں ملتا، اور خاندان بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے ایک گھر میں بمشکل 2 لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی آپس میں ملنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام حالات میں تو جیسے بھی دن ہوں، لیکن رمضان کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں نے دیکھا کہ لوگ مل کے افطاری اور سحری کرتے ہیں. اس میں دوبارہ ایک وہ روایت کو جو ہے نا ہم ایک کہتے ہیں نا کہ دوبارہ سے ریوائیو کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ جی موقع اچھا ہے کہ ہم مل کر ایک ساتھ افطاری اور سحری کرتے ہیں. تو یہ رمضان میں ہم کس طرح سے اپنی اس خاندانی زندگی کو بہتر طور پر سنوار سکتے ہیں؟ یہی ہے، رمضان ہمیں ہمارے رشتوں کا احساس دلاتا ہے. وہ مل بیٹھ کے جب وہ کھاتے ہیں اس میں برکت ہے. پھر آج کل کے جو
پوری دنیا کے اندر جو مسائل ہیں آپ دیکھیں، خاص طور پہ جو ٹین ایجر ہیں، یہ بچوں کی ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں ان کے ذہن کی نشو و نما ہوتی ہے اور ارد گرد کے عوامل اور آج کل سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اثر ہے. تو جب بچے اپنے ماں باپ سے بات چیت نہیں کرتے تو وہ اب اندر ہی اندر گھٹن میں رہتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ بہت سارے جو غیر مسلم ہیں ان میں تو خودکشی کا تناسب بھی بہت زیادہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں میں اس مشکل سے نکل ہی نہیں سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک ایک ایسا موقع ہے کہ سحری اور افطاری میں ہم اپنی جو آپس کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. دل کے اندر اگر کوئی غبار ہے اس کو نکال سکتے ہیں، اگر غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے اور علم کی روشنی کو پھیلا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اجتماعی دعا کی بھی ایک موقع ہے، اس میں آپ مل کر دعائیں مانگتے ہیں، خاص طور پہ افطاری اور سحری، اور اس میں پورے خاندان کے اندر جو قربت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، دل قریب ہوتے ہیں. یعنی وہ جو عام طور پہ جو دوریاں ہوتی ہیں وہ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور دل قریب آتے ہیں. اور یہ یہاں تک کہ خاندانی نظام سے نکل کے اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح یہاں پر کمیونٹی ہے، یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو پاکستان سے تو دور رہتے ہیں، تو یہاں پر مل بیٹھنے کے جو ایک مواقع ہوتے ہیں ان میں سے یہ جو افطاریاں ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. بڑی اہمیت ہے. یہاں پر تو ماشاءاللہ لوگ مساجد میں بھی اہتمام کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں، لیکن میں اس سے ایک درجہ آگے کی بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ملک میں بھیجا ہے، ہمارا رزق یہاں وابستہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے یہ گولڈن اپرچونٹی، سنہری موقع دیا ہے کہ ہم اپنے دین کا مثبت پہلو جو پرامن پیش کریں. ان کو بلائیں افطاری کے وقت، اپنے گھر بلائیں اور اپنی جو افطاری کی ڈشیں ان کے سامنے پیش کریں، تاکہ جب وہ دیکھیں کہ آپ کس طرح دعا کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ افطاری کر رہے ہیں، تاکہ ان کو آپ کے دین کے بارے میں آگاہی ملے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھی خاموش تبلیغ ہے. آج کے دور میں دہشت گردی اور یہ جو فتنے اور فساد کا جو اس وقت ماحول ہے، اس سے لوگوں کے ذہن کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں انہیں پتہ چلے اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اور یہ مسلمان اور ان کی روایات کے اندر بڑی روحانیت اور بڑی اپنائیت ہے. اچھا، یہ ایک خاص سوال ہے کیونکہ پیغام قرآن ہے، تو میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ رمضان جو ہے قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں قرآن کے ساتھ آپ زیادہ اپنا تعلق قائم فرماتے تھے، زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور دور فرماتے تھے حضرت جبریل کے ساتھ. اچھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بھی جب تراویح کا باقاعدہ نظام شروع ہوا تو اس میں پورے قرآن کے ختم کا سلسلہ شروع ہوا. روزانہ قرآن شریف پڑھا جاتا تھا تاکہ پورے ماہ میں تراویح کے اندر ایک پورا قرآن ختم کر لیا جا سکے. تو یہ تو اچھا، قرآن کو ختم کیا جاتا ہے یا قرآن کو مکمل کیا جاتا ہے؟ یہ تو خیر ہمارے اردو کے الفاظ ہیں، ورنہ ختمہ عربی کا لفظ ہے ختم القرآن. ورنہ اس قرآن کبھی ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ الراحل المرتحل کے الفاظ بھی حدیثوں میں آتے ہیں. آپ نے فرمایا سب سے اچھا ختم قرآن کا وہ ہے کہ جو ختم کرتے ہی ساتھ ہی دوبارہ شروع کر دیا جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی قرآن شریف والناس پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی فاتحہ کے ساتھ ایک دو پیجز شروع کے بھی پڑھ لیے جاتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ تو نے توفیق دی، میں نے مکمل کر لیا، تو اب میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں. اچھا ہوا نا ہمارے موضوع میں قرآنی تعلیمات میں یہ بھی ایک بات تھی جو لوگوں کے کلیئر کیا آپ نے. بہت اچھی بات ہے. بہت. تو قرآن سے تو مومن کبھی سیر ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ مفسر قرآن ہے، حضور نے دعا دی تھی یا اللہ ان کو قرآن کا علم سکھا دے، یا اللہ ان کو قرآن کی تعویل اور تفسیر سکھا دے. تو وہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. کیا بات ہے. تو اگر ان کو ان کے اونٹ کی رسی قرآن سے مل سکتی ہے، آج مسلمان کو اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت بھی قرآن سے مل سکتی ہے. وہ معزز تھے، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ترس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قرآن بیان کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی یہ شکایت کریں گے، یا اللہ میں نے اس قوم کو اتنی عظیم کتاب دی
میں نے ان کو قرآن دیا لیکن انہوں نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا. وہ کہتے ہیں نا قرآن تو مکمل ضابطہ حیات ہے. ضابطہ ہے. ہم اس میں ہر سوال کا جواب تلاش کر سکتے ہیں, ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اور یہاں پر میں کچھ ہمارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ذہنوں کے اندر شکوک پیدا کرتے ہیں. آپ قرآن شریف کو بغیر سمجھ کے پڑھیں تو بھی ثواب ہے. جیسے اب الف لام میم کا تو مطلب ہی کسی کو نہیں پتا, ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بالکل بالکل. تو یہ اس بحث میں نہ آئے کہ بھئی آؤ آپ کو جب سمجھ لیں گے پھر پڑھیں گے. نہیں, بغیر سمجھ کے پڑھیں تو بھی ثواب ہے. آپ اس کو سنیں تو بھی ثواب ہے. آپ قرآن شریف کو صرف دیکھیں تو بھی ثواب ہے. ہاں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بہتر کیا ہے, تو بہتر یہ آپ اس کو صحیح طرح پڑھنا سیکھیں, آپ اس کو سمجھیں, آپ اس کی تعلیم پر عمل کریں. بالکل. اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. اللہ فرماتا ہے کیا یہ قرآن میں غور اور تدبر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. تو قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے بھیجا گیا ہے, تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے, اس کے اوپر غور کرو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو اسے پڑھنا بھی چاہیے, اسے سمجھنا بھی چاہیے, اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, اور اس کے فیض اور پیغام کو دنیا تک امن کے ساتھ, حکمت کے ساتھ پھیلانا بھی چاہیے. اچھا, یہ بھی ایک بات ہے کیونکہ یہ پیغام قرآن کی بات آ رہی ہے, تو کیونکہ رمضان کے جو ہے وہ آخری عشروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کیونکہ قرآن کا نزول ہوا تھا, اور انہی دنوں میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کا بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جی اسی میں تلاش کرو. تو یہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ رمضان المبارک تو پورا رمضان ہی سراپا رحمت اور برکت ہے, لیکن جوں رمضان کے دن بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کی رحمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب آخری عشرہ آتا ہے تو پھر رمضان کی جو رحمتیں ہیں وہ جوبن پر ہوتی ہیں. اور پھر لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک کی راتوں میں سے, بالخصوص بخاری شریف کی احادیث سے پتہ چلتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو, 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں. جی بالکل. تو چونکہ اس آخری عشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی فرماتے تھے, تو چونکہ یہ آخری عشرہ ایک کلائمیکس ہے, نقطہ عروج ہے, تو اس لیے اس وقت جب انسان عبادت کر رہا ہو اور ساتھ میں زبان پر کلام ربانی بھی ہو, اور اگر کسی کو نہیں بھی آتا, میں کوئی اچھا قاری نہیں ہے, یا کسی ہمارے کچھ ایسے بھی بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے کہ جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے, تو سن تو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کچھ نہیں آتا آپ کو, آپ اس ماہ میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, درود پاک, جو آپ کو ورد آتا ہے اپنی زبان کو اس میں تر رکھیے. بالکل صحیح. اور ویسے بھی یہ بھی بات ہے کہ قرآنی آیات ہیں کچھ ایسی جو ہم لوگ ان کے مختلف عشروں میں پڑھا کرتے ہیں عموماً, وہ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو اگر بتائیں خاص طور پر کون کون سے دنوں میں کون کون سی طرح کی آیات پڑھنی چاہیے. دیکھیں, کچھ ہمارے اکابر علماء اور بزرگان دین نے کچھ وظائف مرتب کی ہیں, لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, یہ وظائف صرف ہماری سہولت کے لیے. جیسے ایک ڈاکٹر آپ کے لیے ایک نسخہ تجویز کرے گا, دوسرا ڈاکٹر ہو سکتا ہے دوسرا نسخہ تجویز کر دے, تو اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ انہوں نے تو کہا تھا یہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے اور میں اتنی. ہاں, جس چیز کا حدیث میں ذکر آتا ہے, جیسے آپ نے 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے, 33 دفعہ الحمدللہ کہنا ہے, اور 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے, یا 33 بار ہی اللہ اکبر کہہ لیں اور 34ویں بار آپ چوتھا کلمہ پڑھ لیں. اچھا, یہ حدیث میں. اچھا, تو جو چیزیں احادیث میں صراحت کے ساتھ آ جائیں وہ تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن بعض اوقات بزرگان دین جیسے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم طاق راتوں میں عبادت کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو کہہ دیں گے آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. اب یہ صلاۃ التسبیح کا بڑا مقام ہے, اس کی بڑا ثواب حدیث میں بیان ہوا ہے. یا آپ کو یہ بتا دیا آپ آیت کریمہ پڑھیں 70 دفعہ پڑھ لیں, یا آپ 100 دفعہ پڑھ لیں. اسی طرح استغفار ہے استغفر اللہ, یا آپ 70 دفعہ پڑھ لیں 100 دفعہ پڑھ لیں, کیونکہ یہ دو تعداد جو ہے یہ حدیث میں ذکر کی گئی. لیکن اگر آپ کم و بیش بھی کر لیں تو یہ چونکہ فرائض میں نہیں ہے, تو اس میں آپ اپنے طریقے سے جس طرح چاہیں جس میں آپ کو سہولت ہے. مثال کے طور پہ میں آپ ایک کسی کو بتا دوں کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کریں, اور ہماری کسی بہن کو, کسی بزرگ کو, کسی بوڑھے کو یاد ہی نہیں ہے, تو اب وہ کہے گا مجھے تو آتا ہی نہیں. تو جو آپ کو یاد ہے آپ اسی کا ورد کرتے رہیں. کوشش ضرور کرتے رہیں, سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں, لیکن جو آپ کو تھوڑا سا آتا ہے بس اسی کا ورد کرتے رہیں.
ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں آتی ہے کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ تراویح کا کیا اہتمام ہونا چاہیے؟ اور ایک تو یہ کہ انہیں کتنی پڑھنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کیا ان کو گھر میں پڑھنی چاہیے یا مسجد میں، کیونکہ یہاں بہت لوگ مسجدوں میں پڑھواتے ہیں. جی، تراویح کی نماز چونکہ سنت موقدہ ہے، اور جو اکثر امت کے علماء اور فقہا ہیں وہ 20 رکعت تراویح پر متفق ہیں. تو 20 رکعت تراویح کی نماز روزانہ ادا کرنی چاہیے. جو اپنی نماز ہے فرض نماز کے علاوہ عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ نے 2 سنت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر وطر آخر میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں جتنی دیر سے وطر کی نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے. اچھا. اور اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں، اچھا اس میں یہ بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ جی کچھ کم بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، کچھ 12 پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کا اپنا اپنا وہ ہے. لیکن چونکہ 20 رکعت تراویح جو ہے وہ چاروں امام جو ہے بڑے فقہ کے وہ اس پہ متفق ہیں. اور حرمین شریفین پہ جب سے حضرت عمر نے شروع کروائی تھی آج تک تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، 20 ہی ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. تو پھر ویسے بھی یہ تو عبادت ہے نا، اس کو تو جتنا زیادہ کرے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو 20 رکعت، اور پھر اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بخاری شریف من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ نے فرمایا جو مسلمان ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، یہ 2 کہتے ہیں. کیا بات ہے. ایک اس کو اس پر یقین ہو، ایمان ہو اللہ پر، اور دوسرا یہ کہ وہ ثواب کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے نہیں. اگر وہ قیام اللیل کرے گا، رات کی نماز پڑھے گا، اس کی گزشتہ گناہ اللہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. یہ رمضان المبارک میں اتنا. اور ایک حدیث میں ہے، وہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو اور تم اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، اور جب امام نماز مکمل کر دے اور تم بھی مکمل کر دو، تو حضور نے فرمایا اگرچہ وہ تھوڑی نماز پڑھائے، جب امام کی نماز مکمل ہو جائے گی تو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. ارے واہ واہ واہ. سبحان یہ حدیث ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ایک حدیث میں آپ نے ایک رات نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ساری رات کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس وقت آپ نے یہ حدیث فرمائی کہ جب امام آپ کو نماز پڑھائے تو جب وہ اپنی نماز مکمل کر لے اور تم اس کے ساتھ پوری نماز پڑھ لو، پھر جب تم واپس جاؤ گے اللہ تمہیں پوری رات کی عبادت کا ثواب. واہ واہ. سبحان اللہ. خواتین کی آپ نے بتایا تو اس لیے خواتین گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اجازت ہے. اچھا بالکل پڑھیں. کوئی اس میں اگر پردے کا مسئلہ ہے یا کوئی مسجد جانے کا مسئلہ ہے، گھر میں پڑھیں. اور اگر مسجد میں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، ممانعت نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کے دل میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جیسے ہمارے ہاں جو فرض نماز، دیکھیں نا، یہ تو سنت نماز ہے. فرض نماز کے لیے بھی عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کے پڑھے. تو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے گی. اسی طرح جمعہ کی نماز عورت پر فرض نہیں ہے. اگر وہ گھر میں ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی. ہاں اگر وہ جا سکتی ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی اور شرعی عذر نہیں ہے، اور وہ جا کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، ممانعت نہیں ہے، بلکہ اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے. تو دین ہمارا بڑا آسان ہے. اور بعض جگہ اب تو ماشاءاللہ ہماری بہنیں بھی حافظہ ہیں، اور بعض جگہ خواتین کی بھی جماعت کراتی ہیں، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا ہوتا ہو، بعض ہماری ایسی بھی ناظرین بھی ہوں گے یقیناً ہماری بہنیں، ان کی اپنی بیٹیاں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کتنی سعادت، خوش بختی، نیک بختی کی علامت ہے کہ ماں پیچھے کھڑی ہے اور اس کی بیٹی قرآن سنا رہی ہے. کیا بات ہے. باپ پیچھے کھڑا ہے، اس باپ کا کیا مقام ہوگا. بالکل. اور چونکہ یہ قرآن کی بات ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو بلائے گا اور ان کے والدین کو بلائے گا. البسا والداہ تاجن یوم القیامت دوءہ احسن من دوء الشمس. اللہ تعالیٰ جنتی لباس پہنائے گا والدین کو. یہاں گریجویشن پہ صرف جو گریجویٹ ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، لیکن وہاں پر اس کے والدین کو جنتی لباس ملے گا، جنتی تاج پہنایا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعزاز و اکرام دے گا. آج کے اس پروگرام میں جو پیغام قرآن ہے یقیناً وہ تو ماشاءاللہ آپ کے اس بیان کے ساتھ لوگوں تک اس کی جو معلومات پہنچیں گی اس کا ثواب تو آپ کو یقیناً ملے گا ہی. اور دیکھنے والوں کو بھی علامہ مقصود قادری صاحب نے آج جو پیغام قرآن
کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اس سے یقیناً استفادہ کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ اور ناظرین ایک بار پھر ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، اور بریک سے واپس آئیں گے تو نعتوں کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ ہوں گے شیف بابر صاحب ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ چلتے ہیں بریک کی طرف۔ جی ناظرین ایک بار پھر بریک کے بعد موجود ہیں، پروگرام ہے بات سے بات راحیلہ کے ساتھ، اور آج کے اس خصوصی پروگرام میں جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں نعتوں کا بھی اہتمام ہے، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے مختلف ہمارے نعت خوان خواتین و حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک روایت بیان کروں گی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے یہ پڑھتا رہا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو مہمان نعت خوان خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں موجود رہی ہیں، میں نے خوش آمدید کہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو ہماری مہمان ہیں جی روبینہ چودھری صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ چلیں اچھی بات ہے کہ کبھی آپ پاکستان میں اور کبھی آپ نیو یارک میں ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی جو نعتوں کا سلسلہ ہے یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں خصوصی طور پر آج کون سی نعت کا انتخاب کیا آپ نے؟ جی آج ایک بہت ہی پیاری نعت ہے۔ نعتیں تو ساری بہت پیاری ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی مناسبت سے بہت ہی پیارا کلام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ مجھے تو ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، آپ کو اور سامعین کو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے،
محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت آواز، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز۔ عقیدت کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک دل سے جذبے کے ساتھ جس چیز کو ذکر نبی کے لیے مخصوص کیا جائے، اس کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اچھے خوبصورت انداز کے لیے منتخب کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، شکر الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ نہیں، میں کہاں وہ بالکل صحیح ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میں فقط خاک تھا پر نام محمد سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ روبینہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی کہ میرے دوسرے مہمان آصف انصاری صاحب یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ نیو یارک میں ہوتے ہیں اور نعتوں کی محافل میں آپ کا آنا جانا رہتا ہے، تو رمضان المبارک کی کیا مصروفیات ہیں؟ رمضان مبارک میں ماشاءاللہ جو جہاں بھی پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ضرور کوشش کرتے ہیں وہاں پہ جائیں، جس سے بلایا ہوتا ہے ادھر جاتے ہیں، مسجدوں میں اگر پروگرام ہو مسجد میں جاتے ہیں، سائنس کی رات کو اسپیشلی پروگرام ہوتے ہیں، باقی ٹائم کام پہ مصروف ہوتے ہیں۔ ویسے میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہاں پر جو ینگسٹرز ہیں وہ تو ایسی محافل سے یا جو کہتے ہیں نا کہ مختلف اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں اس میں ان کو اتنا زیادہ انوالو ہونے کا موقع ملتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ یوتھ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ہاں بھی جو بچے ہیں ان کو بھی یقیناً شوق پیدا ہوگا کہ وہ نعتیں پڑھا کریں اور اللہ اور رسول کا ذکر جو ہے وہ خوبصورت انداز میں کر سکیں۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے آپ نے کون سی نعت کا انتخاب کیا ہے؟ میں آج انشاءاللہ جو نعت پیش کروں گا وہ ہے اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، تو واقعی ان کی نسبت سے تو ہماری کوئی اوقات بھی نہیں ہے اور اس لیے میری ون آف دا موسٹ فیوریٹ نعت بھی ہے۔ اچھا اچھا، انشاءاللہ وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چلیں تو میرے خیال میں آپ نعت رسول مقبول پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں. کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں. اور دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں. سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی. یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی. بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سسکتی ہوئی التجا ہوں. بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سسکتی ہوئی التجا ہوں. اور شافع مذنبا کے کرم نے
लाज रख ली मेरे खोटे पन की, लाज रख ली मेरे खोटेपन की। निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूँ। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और इस कदर खूबसूरत नात का इंतखाब किया, और अल्लाह ताला आपको और इस तरह के कामों में जो है वो मशगूल रखे। और रमज़ान मुबारक में तो ख़ास तौर पर ऐसी इबादत का आपको पता है सवाब भी 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त आपके सामने पेश कर रहे थे आसिफ़ अंसारी। और आपको पता है कि रमज़ान है, और रमज़ान के इस मौके पर साथ साथ बाबर साहब की कोई ना कोई नई रेसिपी, नई डिश मौजूद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि आज एक बार फिर हम आपको बाबर साहब से मिलवाएं और उनसे पूछें कि इस हफ़्ते वो हमारे लिए कौन सी रेसिपी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच बाबर साहब, आप आए हैं और आज हम देखना चाहते हैं कि हमारे लिए आज के प्रोग्राम के अंदर ख़ासियत से आप एक जो ऐसी डिश लेकर आए हैं जो देखने में मुझे इतनी आसान तो लग नहीं रही है, इसमें तो काफ़ी टाइम लगता है। तो ये बाबर भाई, आप मुझे बताइए कि आपने आज इस प्रोग्राम के लिए ये जिस खुसूसी डिश का एहतमाम किया है और सोचा है, पहली बात तो ये कि वो उसका नाम क्या है, और दूसरी ये कि ये बताइए कि ख़वातीन को इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था जी कि मैं वैसे तो मतलब ये कि ब्रांड नेम रेसिपीज़ जो हैं उनको डिस्कवर करता हूँ और शेयर करता हूँ, और ये आपकी अपनी है। लेकिन ये रेसिपी टोटली हमारी अपनी है। अच्छा, और इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च की कि जो तनूरी स्टाइल जो है, यानी कि बिल्कुल जो चिकन सीख कबाब तनूर में बनते हैं, वो घर में खुसूसन ख़वातीन कैसे बना सकती हैं। अच्छा तो काफ़ी तजर्बात के बाद जो है हमने इसको फ़ाइनल किया। अच्छा इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी तो हम बता देंगे, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो उसका कुकिंग प्रोसीजर है। अच्छा क्योंकि हमने तंदूरी स्टाइल चिकन सीख कबाब जो हैं वो तवे पे बनाए हैं, अच्छा और किसी टाइप का हमने उसमें कोई और फ्यूल इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ स्टोव टॉप पे तवा रखा है, अच्छा आम तवा। अच्छा। हल्का सा हमने कुकिंग ऑयल का स्प्रे किया है। मैं ऑयल वही देख रही हूँ कि अगर आप उसको ना रखते तो फिर जो इसकी जो देखने में शक्ल है बहुत ड्राई ना हो जाती। वो जो हमने रीज़न जो है जिसकी वजह से हमने कुकिंग ऑयल का स्प्रे किया है, बहुत ही हल्का किया है, इसलिए कि तवे को नॉन स्टिक बनाने के लिए। ओह अच्छा और कोई रीज़न नहीं था उसका। अच्छा। और जब आप इसको मतलब ये कि बनाएं और खाएं, तंदूरी स्टाइल से ज़्यादा बेहतर आपको ये नज़र अच्छा आएगा। अच्छा इसमें किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं है जो कि तंदूरी स्टाइल के अच्छा चिकन सीख कबाब में होती है। अच्छा इंग्रेडिएंट्स और इसकी जो मतलब जो प्रोपोर्शन है, मतलब उनका क्वांटिटीज़ का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इसको लजीज तरीन बनाने की कोशिश की है। अच्छा, नहीं बाकी चीज़ों को भी आप लजीज बनाने की कोशिश तो हाँ, करते इसको लजीज तरीन बनाया है हमने। हैं। अच्छा तो रीज़न ये है कि इसका ये हमारी अपनी रेसिपी है टोटल। अच्छा अच्छा। चिकन सीख कबाब ने तो बहुत जब खाए भी होंगे। ये जो कबाब बनाए जाएंगे इसके साथ जो है वो आपका नाम भी जोड़ा जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो प्रोपोर्शन रेसिपी कार्ड पे हमने दिया है और जो तरीक़ाकार हमने बताया है अपनी वीडियो में, अगर उस तरीके से कोई भी बाआसानी तंदूरी स्टाइल चिकन सीख कबाब अपने घर में स्टोव टॉप पे तवे पे बना सकते। हाँ, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में जब आप तंदूर का जिक्र करते हैं ना, तंदूरी कोई भी चीज़ हो, तंदूरी चिकन है, तंदूरी नान है, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए तंदूर ज़रूरी है। तंदूर ज़रूरी। अब यहाँ पर लोगों के पास कुछ घरों में वैसे तंदूर होते हैं मेरे ख्याल में,
لیکن ہاں، ایک تو وہ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، اور مطلب یہ کہ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یا زوننگ والوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر فائن بھی الگ ہوگا. تو بس دیکھنے والوں آپ کو پلیز اپنے گھروں میں تندور لگانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، خاص طور پہ تندوری کباب بنانے کے لیے. بالکل، کیونکہ NFC سرٹیفائڈ تندور صرف چلتے ہیں یہاں، مطلب باقاعدہ وہ طور پہ ریسٹورنٹس وغیرہ میں یا کہیں بات فائر ڈپارٹمنٹ، پھر ہیلتھ تو ڈپارٹمنٹ، ٹھیک بڑے ہے. بڑے پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو چکن جو ہے وہ یہ والے کباب خاص طور بالکل. پہ ہماری ساری ریسرچ یہ ہے کہ جو تنور کی بیشتر چیزیں ہیں وہ توے میں گھر پہ کیسے بنائی جا سکتی ہیں. ہم نے کافی تنور کی جو سیریز ہے اس میں کافی چیزیں پیش کی ہیں، لیکن یہ ہماری بالکل نئی ریسیپی ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے 100% یہ توے پہ بنائے گئے کباب ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے توے پہ بنائی ہے اور یہ یقیناً بہت لذیذ ترین بھی ہے، لیکن رمضان میں عموماً آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صبح سے شام تک عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے. تو کیا یہ اتنا زیادہ ٹائم لینے والے کباب کوئی ہیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، یا پھر ان کو بنا کے رکھ لیا جائے؟ پریپریشن جو ہے اس کی ٹوٹل پریپریشن جو ہے وہ 15 منٹ کی ہے. اچھا، اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا کوکنگ ٹائم اس کا تندور سے کم ہے، اچھا 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 کیونکہ تندور میں جو ہے کسی چیز سے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے، لیکن یہ یہاں توے سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں، ہارڈ سرفیس سے. تو تندور میں جو کباب 10 منٹ سے 12 منٹ میں بنتے ہیں، توے پہ یہ کباب صرف 5 منٹ میں بنتے ہیں. ارے واہ، زبردست. تو بہت ہی اچھا، اس کے لیے کوئی خاص طرح کا توا چاہیے یا عام توا ہر گھر میں دستیاب ہے، صرف ہلکا سا آئل کا اسپرے کر لیں ٹھیک ہے، نان اسٹک بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی ٹائپ کی اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی ایک بات ہے کہ لوگ جو ہیں عموماً جو ہے وہ اس طرح کے کباب اگر ان کے ذہن میں آئے کہ جی بنائیں، تو اس سے کچھ ایسے افطاری سے زیادہ کھانے کا سا تصور آتا ہے. اصل میں اگر آپ غور کریں تو جتنی بھی آپ شادیوں کی تقریبات میں جاتی ہیں تو جو ہے وہ ڈنر سے پہلے یا لنچ سے پہلے جو ہے وہ ایپیٹائزر ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر کباب ہی ہوتے ہیں. تو اسی نقطہ نظر سے ہم نے اس کو افطاری کے مقابلے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا ہم نے کباب رکھا ہے اس میں. اچھا، جیسے دہی پھلکیاں ہو گئیں، پکوڑے ہو گئے، اور دیگر ٹائپ کی فروٹ چاٹ ہو گئی، وہ تو ہمیشہ ہر گھر میں بنتی ہیں، لیکن کچھ نیا ہونا چاہیے جو کہ افطاری کے لیے بھی سوٹیبل ہو. تو چونکہ ایپیٹائزر کے حساب سے ہم نے سوچا تو ہم نے کہا یہ افطاری کے لیے بالکل سوٹیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، یہ تو اچھی بات ہے کہ لائٹ ہیں ظاہر ہے، اور پھر اس میں یہ کہ آپ کو طاقت کا احساس بھی ہاں، اور میرے حساب سے جو جتنا ٹائم آپ کو پکوڑے بنانے میں لگتا ہے بس سے زیادہ ٹائم اس میں نہیں لگے گا. اچھا، اور کوئی خاص بات جو اس کے تیاری کے مراحل میں اگر آپ خاص طور پر بتانا اس میں جو چیز ہے، مین چیز ہے کہ اس میں جو ہے وہ سلاخیں جو ہیں وہ استعمال ہوں گی. کیونکہ سلاخیں کہاں ملیں گی؟ سلاخیں مطلب یہ کہ آن لائن ہر جگہ دستیاب ہیں. آپ کو اگر اسکوائر نہیں ملتی تو آپ چپٹی والی لے لیں. اچھا، بات تو یہ ہے کہ مطلب چپٹی والی سے بھی وہی بات آئے گی اور چوکور والے سے بھی وہی بات آئے گی. ہم نے چوکور اس لیے استعمال کیے کہ ہم 100% کاپی کرنا چاہ رہے تھے کہ تنوری اسٹائل کے جو کباب ہیں وہ ہم یہاں پہ ہاں، یہ آپ کی ریسیپیز کی خاص بات ہے کہ آپ ہر چیز کو 100% کاپی کرنا چاہتے ہیں. بالکل، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پروپورشن بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ہاں، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ میں نے بنائے اور تنور سے کہیں کم نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کے ہیں. اس کا ٹیسٹ اور اس کا مزہ جب آپ بنائیں گی تو آپ خود اندازہ ہو میں ایک جائے بات گا. اور بھی سوچتی ہوں کہ اگر خواتین تو بناتی ہی رہتی ہیں جیسے آپ بناتے ہیں، اس طرح حضرات بھی اگر بنائیں نا تو تھوڑا افطاری میں کبھی کبھی چینج بھی آ جانا چاہیے. بالکل صحیح کہا. کیوں نہیں، ہے نا، ان کو بھی، خواتین کو بھی تھوڑا سا کبھی کبھی آرام کا موقع ملنا چاہیے. بالکل صحیح کہا. اچھا، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ کباب ہوں تو کون سا ایسا مشروب ہے جو رمضان کے حوالے سے بیسٹ ہے؟ کباب بہرحال جو ہے مطلب تھوڑے ثقیل ہوتے ہیں، جیسے پکوڑے بھی ثقیل ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے ہم نے ایک مڈل ایسٹرن جو ہے وہ سمر ڈرنک ہے، اور وہ ہے منٹ لیمونیڈ. ارے واہ، منٹ تو آپ ساری دنیا جانتے ہیں کہ انتہا سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے، اور جب اس کا لیمونیڈ بنایا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ فائدہ مند ہے. بڑا تسکین بخش ہے. مطلب یہ کہ مڈل ایسٹ میں تو سمر ڈرنک ہے وہ مطلب باقاعدگی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور افطار کے بعد لوگ اس کو بکثرت استعمال کرتے ہیں. اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ 3 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو منٹ ہے، جو سب سے زیادہ مقدار میں منٹ استعمال ہوگا. ساتھ میں ہم اس میں کیوکمبر بھی استعمال کرتے ہیں، اور کیوکمبر کے ساتھ اس میں پورا لیمن استعمال کرتے ہیں، یلو والا. صرف اس کے سیڈز نکال دیتے ہیں لیکن اس کا چھلکا نہیں نکالتے. اچھا. اور لیمونیڈ بنانے کے لیے ہم اس میں لیمن جوس بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا.
ٹوٹل تو جو بازار میں لیمن جوس ملتا ہے دیکھیں بازار میں 2 ٹائپ کے لیمن جوس ملتے ہیں. ایک تو کانسنٹریٹڈ یعنی کہ کانسنٹریٹ سے بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ نقلی ہے, اور ایک باقاعدہ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, اور جو دستیاب ہے کہ ریئل لیمن جوس کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. لیمن کی شیپ والی باٹل ہوتی ہیں ان میں ہوتا ہے. اچھا 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 اچھا. ہاں, تو آپ چاہیں وہ استعمال کر لیں یا چاہے خود سے کاوش کر کے جو ہے آپ لیمن جوس نکال لیں, دونوں صورتوں میں استعمال ہوگا. لیکن لیمن جوس میں لیکن میں نے یہ اس لیے پوچھا آپ سے کہ بنا بنایا تو بازار میں ملتا ہے, لیکن آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا کہ جو رکھا ہوا لیمن جوس ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ میں اور جو اسی وقت لیمن جوس نکل جاتا ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. فریش تو فریش ہے, اس کا کوئی مقابلہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رکھی ہوئی کوئی چیز کر سکے کبھی. بالکل صحیح بات ہے. تو فریش ہے. اب اس میں تھوڑی سی جو ہے نا مطلب شوگر بھی استعمال ہوتی ہے. آپ کے اوپر ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی ہیلتھ مطلب یہ کہ پرابلم ہے تو آپ اس کی جگہ جو ہے شوگر کا سبسٹیٹیوٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو نہ کریں, آپ کی مرضی ہے, کیونکہ فرحت بخش تو یہ بہرحال ہے, یہ بالکل بہت فرحت بخش اور بہت فائدہ مند چیز ہے. ٹھیک ہے. اور افطار کے بعد میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ یہ مشروب بنا کے دیکھیں. مڈل ایسٹ میں تو بہت مقبول ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی مطلب اس کو اگر بنایا جائے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا تسکین بخش ہے. چلیں, بہت ہی زبردست, بہت اچھی بات ہے. ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً یہ کباب اور جو آپ نے اور کباب تو میں بالکل مطلب اس کی تو 100% کا 200% گارنٹی دیتا ہوں کہ آسانی سے بنیں گے, اور بالکل وہی آپ کو ٹیسٹ آئے گا, وہی اس کا ٹیکسچر جب کھاتے وقت آپ کو سیم وہی ٹیکسچر محسوس ہوگا جو تندوری اسٹائل کے چکن سیخ کباب ہوتا ہے. کیا بات ہے جی, چکن سیخ کباب بنائے ہیں بابر صاحب نے, اور یہ ان کی خاص ریسیپی ہے, یہ کسی اور کی کاپی بھی نہیں کی ہے انہوں نے. اور نہ صرف یہ کہ کباب اچھے ہیں بلکہ ان کی ڈیکوریشن بھی بہت اچھی ہے, اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح سے یہ سیکائی ہوئی ہوئی ہے نا, اس کی کہیں سے جلے ہوئے نہیں ہیں, ایک ہی طرح کا ان کا لک ہے بالکل. ہاں, اور یہ سب سے آپ کے ہاتھ میں مطلب آپ کو تنور میں جھانکنے کی ضرورت نہیں, سامنے ہو رہا ہے, نظر آتے ہیں, پلٹتے رہیں اس کو اور چیک کرتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹل 5 منٹ اس کو لگے تھے, 6 جو تھے مطلب نے کباب بنائے تھے, 5 منٹ میں 6 کے 6 تیار ہو گئے تھے, اس سے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا. کیا بات ہے, زبردست. تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں ماشاءاللہ سے مختلف ریسیپیز جو ہمارے سامنے آپ لالا کے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں, وہ سب ٹرائی کر رہے ہیں. بالکل. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آئیں گے. اور آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یقیناً میں یہی کہوں گی کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں ہم نمازوں اور نوافل کا اہتمام کریں. رمضان کا موقع ہے تو دن میں روزہ ہو اور رات میں قرآن اور نوافل وغیرہ کا اہتمام کیا جائے. اور جب ہمارا روزہ ہوتا ہے تو آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے, کان کا بھی روزہ ہوتا ہے, اور ہمارے جسم کا بھی روزہ ہوتا ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان تمام برائیوں سے اور غلط چیزوں اور کاموں سے دور رہیں, اور اپنے تمام اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.